یہ سارے معاملات پہ تو ہم نے جو حالات ہے غور کر لیا، مگر بحث کا خیز گفتگو یہ ہے کہ آج میں پیپلز پارٹی کے بیانات سن رہا تھا، اور پھر ایم کیو ایم نے وہ مہنگائی کے خلاف اور بجلی کے خلاف آج جو ہے وہ جلوس نکال دیے، اور وہ تقریریں کر رہے تھے کہ یہ اگر نہ ٹھیک کیا گیا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور نون لیگ کے بھی اس طرح کے آ رہے ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی۔ تو یہ لوگ جنہوں نے یہ ساری پالیسیاں بنائی، 16 مہینے میں یہ ملک کا یہ ستیہ ناش کر دیا، وہ چور مچائے شور کر کے جب شامل ہو جائیں تو ہم اس کو کیا سمجھیں؟ کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ پھر ایسے ہی دیکھتی ہوں کہ جیسے وہ زینب کیس ہوا تھا کہ اس کے قاتل نے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کی تھی، کر کے یہ سب کچھ گئے ہیں۔ اگر اس کے بالکل یہ جو بجلی کا بحران ہے اس کو شروع سے دیکھا جائے تو ان سب پارٹیوں کا بقدر کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، اپنی سب چیزیں کی ہوئی ہیں۔ 16 ماہ ان کو ان چیزوں کا خیال کیوں نہیں آیا؟ جو آج مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام بے وقوف ہیں۔ یہ میڈیا کا دور ہے، آپ کی ایک چیز ہوتی ہے وہ بھولتے نہیں ہیں لوگ۔ اور آج یہ احتجاج، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ احتجاج کی کال آئی ایم سوری کس منہ سے دے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کو تو چھوڑ دیجیے، آپ ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہیں اور ہر دفعہ ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی جو 16 مہینے اقتدار میں تھی، اہم منسٹریز ان کے پاس تھیں، ہر فیصلے میں ان کے ساتھ تھیں، اور ان کے بیانات ہیں کہ شہباز شریف نون کے اتنے وزیر اعظم نہیں ہیں جتنے ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ تو یہ احتجاج کس سے کر رہے ہیں؟ یہ بظاہر احتجاج ویسے تو آپ کو مہنگائی کے خلاف لگ رہے ہیں، یہ احتجاج کسی اور قوت کے سامنے کر رہے ہیں کہ خدا را 90 دن کے لیے الیکشن کروا دیں، کیونکہ اقتدار سے دوری صحیح نہیں جاتی۔ اور جو اس وقت سندھ میں حالات ہوئے جو پکڑ دھکڑ اور یہ نیب اور یہ احتساب کا ایک وہ کیا کہتے ہیں بات چل رہی ہے، اس سے ان کو پریشانی زیادہ ہے۔ لیکن ذمہ دار یہی لوگ تھے، انہوں نے 16 ماہ کچھ ریلیف نہیں دیا۔ آپ نون لیگ کے کیا کہتے ہیں وزیروں کے بیانات سن لیے، خواجہ آصف صاحب طریقے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا ہوا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف، وہ خواجہ سعد رفیق، وہ اپنا بتا رہے ہیں۔ تو 16 ماہ میں ان کے قلم اور ان کی زبانیں کس نے روکی ہوئی تھی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی۔ اس وقت تو آپ کو سب کچھ صحیح لگ رہا تھا، آپ نے تو ریاست بچائی ہے، آپ نے تو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، بلکہ سوری انہوں نے نہیں بچایا، چیف آف آرمی اسٹاف نے بچایا۔ تب ان کو وہ تھا کہ سب کچھ جلدی جلدی ہو جائے، ناموں کی تختیاں لگائی جا رہی تھی۔ جنرل مزمل صاحب جس وقت ایک وہ داسو ڈیم اور باقی ڈیموں کا کام ہو رہا تھا، انہوں نے آپ نے ایک چلتے پروجیکٹ میں سے ان کو سائٹ پر کر اور آپ ایک دوسرا بندہ آپ نے تعینات کر دیا، اور وہ مجھے ان کا احتجاج سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن بظاہر ان کا احتجاج مہنگائی کے خلاف ہے، لیکن ان کا احتجاج الیکشن کے لیے ہے کہ خدا را 90 دن کے لیے الیکشن کروا دیجئے، حلقہ بندیوں کو چھوڑیے، احتساب کی بات چھوڑے، کوئی کسی کی آنکھ کا تارا ہم بن جائیں، کوئی رکھ دے ہمارے سر کے اوپر ہاتھ اور اقتدار میں ہم لوگ آ جائیں، ایسا ہی ہے۔ یہ بالکل آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ پیپلز پارٹی کا تو اس کو مذاق خیز ہی کہیں گے کہ یہ سی سی آئی والی میٹنگ میں کا مردم شماری والا کلاس ڈال کے کیبنٹ میں بیٹھ کے خود فیصلے کروا کے اور اس سے ریلیٹڈ جو قوانین میں تبدیلیاں کروا کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے۔ تو آپ سندھ سے ایم این اے تھیں تو ہمیں سمجھائیں کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ ان کو بھی 90 دن کا ایک دم خیال آ گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے نا، وہ جب آپ الیکشن کمیشن کو اختیارات دے رہے تھے اور کے پی کے اور پنجاب میں جو آئین اور قانون کی وہ کیا کہتے ہیں جو ہوا حشر ہوا، ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتوں کو آپ نے سپورٹ کیا ہے، تو اب آپ کی طرف باری آئی ہے تو آپ کو آئین یاد آ گیا، آپ آئین کی علم بردار جماعت بن رہے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی سارے لوگوں کے نام، ان کے وزراء کے نام جن کی کہانیاں یہاں سندھ میں زبان زدے عام ہیں، ان کا نام دراصل ای سی ایل میں ڈالا گیا اور تھوڑا سا ان کے فرنٹس مین اور چیزیں ویزیں ادھر ادھر سے ہوئی ہیں، اور کافی رپورٹس وغیرہ آئی ہیں جس میں مطلب اداروں کی رپورٹس میں کچھ جگہوں کے نام بھی لیے ہوئے، تو شاید ان کو اس بات کی پریشانی ہے کہ یہ احتساب کا عمل کہیں کچھ اور موٹی گردنوں تک نہ پہنچ جائے۔
اور یہی مسئلہ ہے. باقی اگر سی سی آئی کی میٹنگ تھی اور انہوں نے بولا کہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی, یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی تھا کہ بچوں کو بولا کہ ٹافی دے دی کہ یہ لے ابھی چپ کر جاؤ بعد میں تمہارا کام کر دوں گا. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ ابھی سائن کر دیں بعد میں 90 دن کا دیکھا جائے گا. نون لیگ کا تو سٹینس بہت کلیئر ہے, اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہی مجھے ویری نیکسٹ ڈے 15 فروری ڈیٹ بتائی تھی. کسی سے پوچھا تھا میں نے, انہوں نے کہا تھا کہ 15 فروری ڈیسائیڈ ہوئی ہے. جب آپ کے خود ممبران نے مجھے بتایا ہے کہ 15 فروری اور ہم سن بھی 15 فروری رہے, تو پھر یہ 90 دن کا کیا یہ عوامی طاقت دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا کسی کو آنکھیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی قوت لے کر ہم لوگ کیا سڑکوں پر ہوں گے اور کاروبار زندگی معطل کریں گے یا یہ کریں گے؟ پتہ نہیں. لیکن بس یہ کہ میں تو کہتی ہوں احتساب کا عمل ہونا چاہیے, الیکشن ہو لیکن وہ کیا کہتے ہیں شفافیت بھی ہو ان میں. اور سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کے بعد ہوگا کیا, کیونکہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جس کو 2/3 اکثریت ملے تو واپس یہ ہنگ پارلیمنٹ بنے گی. اور پھر کنڈی صاحب بولیں گے کہ اگر ہمارے وزیر اعظم ہوتے تو یہ فیصلے نہ ہوتے, اور صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں کہ صرف نون کا وزیر اعظم تھا, باقی تو ہم نے ادھر ادھر سے ادھار لیے ہوئے تھے کمپالا وغیرہ سے. تو پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے. تو اگلے 5 سال بھی ہمیں یہی سننے کو ملے گا. سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ جانے کیا لکھا ہے اس ملک کی قسمت میں. اللہ پاک اس کی طرف وہ کہتے ہیں میلی نگاہ کرنے والوں کی آنکھیں نکال دے. افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, اور مقتدر حلقوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ خدایا اس کو تجربہ گاہ نہ بنائے. یہ جو 70-75 سالوں سے دیکھتے جی سوری جی یہ اب اس کا مطلب ہے کہ دعا سے زیادہ دعاؤں کا ہی سہارا لیا جا سکتا ہے کہ بس اللہ سے ہی درخواست کی جا سکتی ہے. انسانوں کے بس کی بات انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. آپ نے ابھی کہا کہ 90 دن کا الیکشن, یہ جو الیکشن ٹائم پہ ہونا یہ شاید مناسب حال ہے, اور یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ نے آپ کی بات کو آپ پہلے بھی کہا تھا, پھر دوبارہ اب یہ الیکشن کمیشن جو ریویو کے لیے گیا دہرایا ہے کہ جناب آئین کے اندر 90 دن کا ہی بات ہے. تو آپ نے یہ جو قانون کا ہمیں حوالہ دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کا, جس کے اندر آپ کا یہ اختیار نہیں ہے, اور یہ آئین کی تشریح کا ہمارے پاس یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے. یہ آج ہی خبریں چھپی ہوئی ہیں, اور آج ہی کے دن میں ابھی پرائم منسٹر نگران وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے لا منسٹری سے پوچھا ہے کہ قانون کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. تو جب آپ کہہ رہی ہیں جب کا بعد کی بات کیا ہوگا, جب کا تو تب ہوگا, یہ اب کیا ہوگا کہ جب خود نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے بیسیکلی اخذ کر سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. سر سپریم کورٹ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ آئین 90 دن. تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کے نقشے میں کہیں پنجاب اور کے پی کے اسی نقشے میں ہے نا, کیونکہ میں نے کہیں بچپن میں ہی دیکھا تھا, اس کے بعد تو کوئی اتنا دیکھا نہیں کہ ابھی تک اسی نقشے کے اندر ہے. تو وہاں پر کیا تھا؟ آپ وہ والا فیصلہ آج آ رہا ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے. بھائی کیڑی 14 مئی, وہ ٹائم تے لنگ گیا. اور ابھی جب انہوں نے جماعتوں نے دماغ بنایا ہوا ہے, نون لیگ تو وہ کہتے ہیں کہ صاف وہ کہتی ہے کہ آئین میں یہ ہے کہ ڈی لمیٹیشن یہ مردم شماری اور اس کے بعد حلقہ بندیاں اور نئی حلقہ بندیوں سے ہی ہوں گے. کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ آپ نے کہا نا کہ اب کیا ہوگا, تو وہ کہتے ہیں نا کی ہویا ہے, کچھ نہیں ہویا ہے, کی ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا, کی ہو سکتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوندا ہی ہے. تو وہ ایسے ہی ہے جو منو بھائی نے نظم پڑھی تھی. یہ منو بھائی کی نظم جو آپ نے پڑھی ہے, اس کے اندر ایک اور اس کا شعر بھی ہے کہ ہوندا نہیں جو تو چاہتا ہے اونی ہونا, کرنا کرنا پیندا ہے, عشق مرن لئی جینا پیندا ہے, عشق سمندر ترنا پیندا ہے, جین لئی مرنا پیندا ہے. ویری ویل سیڈ. مگر یہ مجھے بتائیں جینے نہیں مرنا پیندا ہے, تو یہ مرنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے, وہ جینے بھی نہیں دے رہے. مگر میں ایک چیز پہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ بلاول پرائم منسٹر بنیں گے, پھر کہا جی نہیں یہ شہباز شریف صاحب کیونکہ بہت تابعدار آدمی یہ بنیں گے. ابھی یہ 2-4 دن سے آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اندر کی خبر دے رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا.
یہ ایک دم سے نواز شریف صاحب کے گبارے میں ہوا کیسے بھری جا رہی ہے، کیوں بھری جا رہی ہے؟ پتہ نہیں سر، میں تو اتنے سالوں میں یہی دیکھتے ہوئے آ رہی ہوں کہ بیانیہ بنایا جاتا ہے، ایک بندے کو ایک سنگھاسن پہ بٹھایا جاتا ہے، اس کی ایسی ایسی کرامات ہم لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں کہ یہی بندہ اس ملک کو، قوم کے لیے بہتر ہے۔ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم سوری، ایک پروگرام میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے یہی کہا تھا کہ رشتے والوں کو بڑی بہن کے بجائے چھوٹی بہن پسند آئی، پھر ان کی نظر پپھو کی بیٹی پہ پڑی کہ نہیں، پپھو کی بیٹی زیادہ اچھی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ شاید بڑی بہن نے احتجاج کیا ہے کہ ایسے کیسے رشتہ، جب بڑی بہن کے لیے آیا تو بڑی بہن ہی ہوگی، برادری والے بیچ میں پڑ گئے ہوں گے۔ باقی یہ کہ دوست ممالک، بھیا دوست ممالک کے معاملات میں ہم بولتے ہیں، دوست ممالک کو کتنی دلچسپی ہے ہم لوگوں سے۔ ادھر تو ہمارے الیکشن کمشنر صدر سے بھی نہیں ملتے، لیکن وہ کسی غیر ملکی سفیر سے مل لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھیا آپ کے ملک میں الیکشن بہت ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی، پھر مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر مجھے یاد آیا، میں نے کہا اوکے، کیونکہ گاؤں میں ہاریوں کے معاملات میں بھی ہم بولتے ہیں، مطلب ان کا شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، کس سے بولنا ہے کس سے نہیں بولنا، پھر مجھے سمجھ آئی کیونکہ وہ تو ہمارے ہاری ہیں، ہماری بات مانیں گے۔ پھر مجھے یہ سارا کچھ واضح ہو گیا۔ میں اپنے دماغ میں لوکل مثالوں سے ہی اپنے دل کو تسلی دیتی ہوں۔ تو بس مالک بھوتار جو بولیں گے وہ کر لیں گے کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا۔ پہلے تو جی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں، 25 کروڑ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہمارے ماتھے پہ چغد لکھا ہوا ہے، ہماری قسمت میں یہی ہے۔ ایک کہتے ہیں میں آنکھ کا تارا ہوں، دوسرے آ کے کہتے ہیں تو کیا ہوا۔ ابھی ان کے بیانات پڑھ رہی تھی ہمارے نگراں وزیر اعظم کے کہ یہ احتجاج یہ اتنا نہیں ہے جتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بھیا آپ نے تو اپنی جیب سے ایک چونی پائی نہیں خرچ کرنی،